بے اولادی کے لیے پہلے علاج بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صلاۃ و تسبیح والی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، تو ضعیف حدیث فضائل اعمال میں تو حجت ہوتی ہے نا، کوئی عقیدے کی بات تو نہیں، فضائل کی بات ہے۔ مولوی کے نام مولانا لگانا، کوئی یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ نہ لگائے، جیسے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہوا مولانا۔ لیکن یہ لفظ کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، اور میں کہ مولا القوم منہم، غلام پر بھی آتا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ قرآنی آیات کو لکھ کے پانی پہ دم کریں یا آیت لکھ کے، ہاں بالکل جائز ہے۔ میری ماں کو شوگر ہے، شوگر کے علاج اللہ سے دعا کریں اور 2 چمچ خالص زیتون کا تیل صبح نہار منہ اور رات کو پیا کریں۔ بے روزگاری کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرا نام داسر ہے، مجھے نہیں پتا داسر کا کیا معنی ہے۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، مسجد ہم سے دور ہے، راستے میں عورتیں ایسی آدمی ہوتی ہیں کہ ان کے بدن پہ کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو ہم نہ دیکھ کر بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر مسجد نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ تو اپنی نماز اگر تمہارے خیالات اتنے بھٹک سکتے ہیں تو گھر میں جماعت کر لیا کرو۔ یہ جب نوکری پہ جاتے ہو تو وہاں بھی تو ایسی عورتیں نظر آتی ہیں، ادھر تو بہانہ بنانے کا آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، صرف نماز کے لیے بہانہ سوچا ہے۔ وہ بے حیائی کا نمونہ بن کے دکھلا رہی ہیں، تم حیا کا نمونہ بنو کہ ساتھ گزر جاؤ اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ میری بیوی کے رشتہ دار باہر ملکوں میں رہتے ہیں، بیوی سے پاکستانی کپڑے منگواتے ہیں، میری بیوی کو منہ مانگی قیمت دیتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل معاوضہ لے سکتی ہے، کیوں نہیں لے سکتی؟ باہر رہتے ہیں، کما رہے ہیں، تو غریب کو فائدہ کیوں نہ ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے دوائی یعنی علاج کے لیے بتایا تھا، کیا بتایا تھا علاج کے لیے؟ لقمان حکیم کا معنی یہ تو نہیں کہ دوائی بتاتے تھے، وہ تو دین کی حکمتیں بتاتے تھے۔ اگر عمرہ کر کے حضور کا ہدیہ کریں کر لیں، اگر برے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں، وہ ہٹ جائیں گے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن میں نماز کا طریقہ سیکھنے میں کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا وہی ہے جو حضور نے فرمایا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پہلے جب شروع کریں طواف تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، بعد میں اللہ اکبر وللہ، چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم جبل نور پہ چلے جائیں بالکل جائیں، وہاں نفل پڑھیں، موقع ہو جگہ ہو تو پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ طیب صاحب ہیں، کوئی سیال کوٹ سے، نوکری نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ میں نے حج کیا بیوی اور بہنوں کے ساتھ، بہنوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی کنکریاں میں نے ماری، اگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھی اور تم نے کنکریاں ماری پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ طبیعت تو ایسے ان کی خراب ہو جاتی ہے عورتوں کی اکثر، تاکہ رش ہے، مرنے کا وقت ہے تو مرد مرے، ہم کیوں مریں؟ دو تین چار سال کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کھانا کپڑا کسی کو دے سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں، کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ کی حکمت ہے، کسی کو اولاد ملتی نہیں، کسی کو دے کے لے لیتے ہیں، کسی کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ بند کرانے کے فکر میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے شوہر فوت ہونے کے بعد جیٹھ سے شادی کی، 11 سال ہو گئے، انگلینڈ آئی ہوئی ہوں، شوہر دوسرا میرا پاکستان میں ہے، تو اللہ ہدایت دے اور کیا کریں۔ میں نے شوہر سے حق مار نہیں لیا اور فوت ہو گیا، اب معاف کر تو بیچارے کو کون دے گا، وہ تو مر گیا۔
عورت جاب کرتی ہے اور شوہر فوت ہو جائے، جاب سے چھٹی نہ ملے، عدت پوری کرے گی، چھٹی لینی پڑے گی اس کو، ایمرجنسی میں نہیں، کسی حال میں نہیں۔ بہرحال آپ کو اگر انگلینڈ میں رہنا ہے عدت وہیں بھی پوری کر سکتی ہے، میت لے کے پاکستان آ رہی ہیں پھر پاکستان میں پوری کر لو۔ میرے بھائی کی طبیعت 8 سال سے خراب ہے، اس کو زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجہ جو بتائی ہے، میری بیٹی مرد پڑھ سکتا ہے، تم کیوں نہیں پڑھ؟ سب پڑھ سکتے ہیں، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، تو نماز ہے۔ کھانے کے دوران میں بائیں ہاتھ سے پانی نہ پئیں، دائیں ہاتھ سے پئیں۔ ایک بھائی کا بچہ پیدا ہوا، اللہ سب کے بچوں کو اچھا بنائے، صالح بنائے، نیک بنائے۔ ایک انسان بدکاری کرتا ہے ایک عورت سے، اس کے بھی لڑکی ہی پیدا ہوتی ہے، ان لڑکوں سے نکاح بالکل نہ جائے، حرام کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے۔ میرے پاس بھینسیں ہیں، چھوٹی بڑی کا دودھ ملا کے 1 لاکھ میں فروخت کرتا ہوں، تو جو آمدنی آئے اس پہ زکوٰۃ دیں گے، بھینسوں پہ نہیں۔ وہ تو آمدنی دے رہی ہے نا، تو جب آمدنی جمع ہو تو 2.5% ادا کریں۔ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت میں مل جائیں، 2 رکعت نماز سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ عورت عمرے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، سارے بال کٹھے کر کے جب انتہا ہو تو 1 پور کے برابر کاٹ دے۔ نقاب نہیں پہن سکتی، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں درود شریف نہیں ہے، کس نے آپ کو کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ کیا ہے؟ عجیب آدمی۔ میرا 7 سال کا بیٹا ہے، زبان میں لکنت ہے، زمزم بھی پلاؤ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ پوری آیت پڑھ کے دم کیا کرو۔ نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں، نہ کوئی اس میں حدیث ہے۔ شیخ صاحب بھی، سدیس صاحب بھی ماشاءاللہ ہمیشہ امامت کرتے ہیں، لیکن چونکہ رئیس الحرمین ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، کبھی یہاں کبھی مدینہ میں، کبھی جب ہوتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں باقاعدہ۔ اللہ آپ کی صالح خواہشات پوری کرے، کاروبار میں برکت ہوگی، استغفار پڑھو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا جو ثواب وارد ہوا ہے، ہاں بالکل جماعت کے ساتھ، افضل یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ہم بوڑھے ہیں، عورتیں ہمیں دھکے دیتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ رکن یمانی کا بوسہ نہیں، ہاتھ لگانا ہے۔ حرم میں اکیلا مکے میں پڑھو تو 1 لاکھ ہے، مسجد میں پڑھو 25 لاکھ ہے، یہاں حرم میں آ کے پڑھو تو 27 لاکھ کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں 1 نماز کا 1000 ہے۔ اگر ہم نے شکار کیا بندوق سے، اگر وہ جانور مرا نہیں، اس میں حرکت ہے، ہم نے ذبح کیا، خون بھی نکلا، پھر حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ بالکل تمام حجر سب جنت سے آئے۔ مسجد حرام کی لمبائی چوڑائی دیکھنی ہے، باہر نقشہ لگا ہوا ہے، جا کے پڑھ لو۔ بریلویوں نے مسجد بنائی ہے، ان میں چندہ دینا، مسجد کو چندہ دو گے، بریلویوں کو تھوڑا دو گے۔ نفل طواف میں رمل نہیں ہوتا، وہ عمرے کے طواف میں ہوتا ہے۔ مدینہ شریف جانا ہے تو بالکل مدینہ کی نیت کریں، مسجد نبوی کی نیت کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ ایک جماعت انکار کرتی ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ نہ کریں جو انکار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک تو افضل عمرہ ہے مسجد عائشہ سے۔ 8 رکعت تراویح کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے،
تو وہ دیں جو پڑھتے ہیں، ہم تو 20 پڑھتے ہیں۔ 20 کا ثبوت موجود ہے حضرت عمر کے عمل سے اور تمام صحابہ کے اجماع سے۔ اگر پاکستان میں ناصبی ہیں یا خارجیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، شیعہ کے پیچھے بھی نہ پڑھیں، خلاف کعبہ پکڑ کے دعا نہ مانگیں، ملتزم پہ لگ کے دعا مانگیں، رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگائیں۔ آدمی اشارہ جب کرتا ہے حجر اسود کو، بوسے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمرے میں تلبیہ پڑھنا بالکل، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑے تلبیہ بند۔ موبائل پہ قرآن مجید پڑھانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں بیر روحا گئے، 12 اچھا ہے۔ مسجد عائشہ میں گئے تھے، عمرہ لازم نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تلبیہ مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور عورتیں جو ہیں وہ بالکل آہستہ آواز سے۔ 3 سال سے اولاد نہیں ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جو بھی لابلد ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ اگر کسی نے تعویذ بنایا، لیکن شرط ہے کہ قرآن و حدیث سے، اس پہ پیسے لے وہ جائز ہے۔ صحابہ نے فاتحہ پڑھ کے پیسے بکریاں نہیں لی۔ ایک دکاندار نقد 1800 کی، ادھار میں مثلا 2500 جائز ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ دوسری مرتبہ آئے تو 2000 ریال دینا پڑے گا، تاکہ وہ لوگ بھی آئیں جنہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ وہی تو نہیں ہمیشہ وہی ایک ہی ہمیشہ کرتا رہے، باقی نہ آئیں۔ بار روضہ رسول پہ اپنا سلام پڑھیں اور جس نے کہا اس کا بھی پڑھیں۔ کاروبار میں آدمی پھنس جائے استغفار پڑھے۔ بچے سبق پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا تو ان کو کہیں کہ یا قوی یا متین، اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ جھینگے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ جائز ہے۔ عرب حضرات داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں تو ہم نے عرب حضرات کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہے۔ میں غریب ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے ایک گھر بنایا تھا، لیکن اب مجھے والد صاحب راضی نہیں ہوتے، کوشش کریں ان کو راضی کر کے شفٹ ہوں۔ ہم احرام باندھ کے آئے، ہوٹل پہ واش روم میں احرام اتار دیا تو کوئی بات نہیں، واش روم میں سب کپڑے اتارتے ہیں۔ میرے بھائی رفع یدین کی حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن نہ کرنے والی روایات زیادہ قوی ہیں، اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ اگر احرام استنجا کرتے حمام میں نیچے لگا کوئی حرج نہیں۔ احرام شروع کرنے کے بعد دائیں کندھا نہیں نکالا، دائیں کندھا تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے، باقی حمام میں جانے کے بعد پورا کپڑا اتار دیں کوئی بات نہیں۔ عمرہ کے بعد طواف کیا، 2 رکعت پڑھنا ہم نہیں، اگلے دن پڑھ لیں ٹھیک ہے، جب یاد آئے پڑھ لیں۔ بلا عذر نماز چھوڑے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہو جاتا ہے، اور باقی امہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے۔ مسجد میں نماز ضروری ہے، اگر مسجد دور ہے نہیں پہنچ سکتے پھر اپنی جماعت کرو۔ 316 زمیندارہ بھی ہے تو اب بھی اگر باقی آمدنی ملا کے پیسے بنتے ہیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حالت حیض میں اپنی عورت سے جماع کرنا بالکل حرام ہے، تو قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اسی طرح اگر عورت کو غلط راستے سے استعمال کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ نماز جنازہ نہیں آتا چپ کر کے کھڑا رہے، بس اللہ اکبر تو آتا ہے۔
ہوٹل میں اکیلے جماعت جو ہے، بہرحال جو حرم کی جماعت ہے اس کا ہوٹل کا کیا مقابلہ ہے؟ جتنا اچھا کام کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، گناہ کریں گے اللہ معاف کرے تو ایک گناہ ہی کافی ہے بربادی کے لیے۔ کسی نے کہا کہ میرے لیے جنت البقیع کی مٹی لے کے آنا، بالکل ناجائز ہے، مدینے کی مٹی لے کے نہ جائیں۔ اگر طواف کے 4 چکروں کے بعد تھک گیا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی مدینے سے احرام کی نیت کی تلبیہ بھی پڑھتی رہی، حیض کو رکوانے کے لیے گولیاں بھی کھائیں، مکہ پہنچ کے حیض آ ہی گیا، تو اب مجبور ہے وہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔ اگر بغیر عمرے کے چلی گئی تو عمرے کے لیے آنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ کسی نے احرام کی حالت میں کعبہ شریف کو ہاتھ لگا، کوئی دم نہیں پڑتی، لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ دم پڑ جائے تو وہی جانور جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ حالت حیض میں آئی ہوں مکہ عمرے کی نیت سے، 2 دن بعد مدینے جانا ہے، پاک نہ ہو سکی، عمرے کے بنا بہتر ہے کہ مدینہ نہ جائیں، پہلے عمرہ مکمل کر کے بعد میں مدینہ شریف جائیں۔ مسجد عائشہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ تو نیت کر کے آئی ہیں، پھر دوبارہ مسجد عائشہ کیوں جائیں؟ کہتے کہ میں نے طواف تو کیا، موزے نہیں تھے، لیکن صفا مروہ میں ٹھنڈک تھی تو میں نے موزے پہن لیے، اگر ہڈی کھلی تھی تو کوئی بات نہیں۔ جو لوگ سڑک پہ نمازیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے کہ آگے جگہ خالی پڑی اور وہ کھڑے ہو جائے۔ نماز جنازے میں جو دعائیں وہی پڑھنی چاہیے، نہیں آتی ہے تو جو تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو۔ داڑھی کی مقدار جو ہے کم از کم 1 مشت پر اتفاق ہے ماربا کا۔ میں نے ایام کی وجہ سے پاکستان احرام نیت نہیں کی، بعد میں نہا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ آپ کو نیت تو کرنی چاہیے تھی، وہ تو آپ حیض میں بھی کر سکتی تھی۔ رمضان میں جب عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، وہ جو اپنے ملک سے کرو یا میقات سے کرو، اس عمرے کے بعد پھر طواف افضل ہے۔ وہ عمرہ تو عمرہ ہے، وہ چھوٹا حج ہے، بلکہ حضور نے فرمایا گویا میرے ساتھ اس نے حج کیا۔ اگر خطبہ جمعہ میں امام دعائیں پڑھ رہا ہے، آپ آمین نہ کہیں، دل میں کہیں۔ میں نے پاکستان کا 2 دن پہلے عمرہ کیا ہے، اب مسجد عائشہ عمرے کی نیت سے جاؤں، کوئی عمرہ ضروری نہیں، کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ پاکستان سے ایک عیسائی نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ مکے میں میرے لیے دعا کرو، اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ مدینے سے واپسی پر عمرہ والدہ کے لیے کر سکتے۔ لڑکی کی عمر 6 سال تھی، ماں باپ نے نکاح کر لیا، جب لڑکی بڑی ہو گئی لڑکی نے انکار کر دیا، بالکل اس کو حق ہے، انکار کا بھی حق ہے اور خلع لینے کا بھی حق ہے۔ عورت حالت حیض میں غار ثور، غار ہرا، عرفات، مینا وہاں جا سکتی ہے۔ میں احرام کے ملتان سے سفر میں تھی، راستے میں میری طبیعت خراب ہوئی، احرام بھی میں نے اتار دیا، جب طبیعت صحیح ہو گئی تو مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھا، دم پڑ گئی، کیوں اتار دیا؟ مسجد نبوی کے حرم میں مسجد کے اندر جو نماز پڑھیں گے وہ 1000 ہے، باہر صحن میں پڑھو گے اس کا بھی 1000 نہیں ملے گا۔ حالت احرام میں سو گیا، رات کو غلطی سے سر پہ کپڑا پڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے حدود بالکل واضح ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جیسے مکہ مکرمہ ہے، ادھر مسجد عائشہ ہے، ادھر جیرانہ ہے، ادھر عرفات ہے۔ محرم دوسرے محرم کے سر پہ اسرا پھیر سکتا ہے، ہاں پھیر سکتا ہے۔
ہم نے پہلا عمرہ کر لیا، بعد میں مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ افضل ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ یا طواف نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے 3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعات پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ خاک شفا، مدینے کی ساری مٹی شفا ہے۔ میرا بھائی ہے، 17 سال کی عمر ہے، دماغ میں پانی ہے، بہرحال اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بہرحال عدت ایام میں عمرے کے لیے آئی، احرام باندھ کے نیت کر لی، عمرہ نہیں کیا، اب وہ عمرہ مدینے پہنچ کے کرے گی، مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا، دم دینا پڑے گا، اور عدت میں اس کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ دیں تو کیا دم آتا ہے؟ بالکل دم نہیں آتا۔ برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن زمزم پی کے دعا کریں، چونکہ زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بھی اردو میں درس ہوتا ہے، اللہ عالم۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بہن کی گھر والوں نے کسی جگہ شادی کی بات کی ہے، لیکن بہن نہیں مانتی۔ اس کو کہو استخارہ کرے، خیر ہو تو مان لے گی، ورنہ بالکل ٹھیک ہے، نہ مانے۔ طواف کرنے کے بعد احرام اتار دیا، لیکن بال بعد میں کٹوائے تھے۔ طواف کرنے کے بعد صفا بھی دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ دوبارہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی پڑ گئی۔ عمرے کے بعد عمرہ کرنا اس سے طواف زیادہ بہتر ہے۔ حجر اسود کا استلام، اشارہ کریں یا ہاتھ لگائیں۔ مرد عورتیں تصویریں بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ مشترکہ نیت سے عمرہ یا حج نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ بچے بھی جنازے میں ہوتے ہیں، بڑے بھی، تو دعا سب کے لیے ہے نا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، ان سب کے لیے۔ 15 دن عمرے کے لیے آئے ہیں، بالکل قصر پڑھیں گے نماز۔ حضور کی مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھو تو 1000 ہے، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو نص قطعی میں اللہ نے حرم نہیں فرمایا۔ البتہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ حرم ما بین بیتی، اور فرمایا ما بین لابتیہ، دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.